صفدر حیات صاحب کے ملک نیو کیس کے ساتھ میں حاضر ہوں اور اس کیس کا نام ہے نرم چارہ۔ مجھے امید ہے کہ پچھلے کیسز کی طرح یہ کیس بھی آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پت جھڑ کا موسم تھا اور صبح سے خشک ہوا چل رہی تھی۔ شام کے وقت اسپتال سے اطلاع آئی کہ ایک نوجوان لڑکی جو خاصی زخمی ہے علاج کے لیے وہاں لائی گئی ہے۔ میں نے ایک ASI کو ساتھ لیا اور فوراً اسپتال پہنچ گیا۔ لڑکی کو اسپتال پہنچانے والا ایک بس ڈرائیور تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے جنہیں وہ گواہی کے لیے ساتھ لایا تھا۔ وہ 30-32 سال کا مضبوط آدمی تھا، سانولا رنگ، بھاری جسم اور بڑی بڑی مونچھیں۔ اس نے کندھے پر گیروے رنگ کی چادر ڈال رکھی تھی اور بڑی بے چینی کے ساتھ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس نے سگریٹ جوتے کے نیچے مسل دیا اور سلام کرنے کے بعد بولا، جناب ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، ہمارا بیان سن لیں اور ہمیں اجازت دیں، اگر ہمیں دیر ہو گئی تو مالک ناراض ہوگا۔ میرے استفسار پر اس نے اپنا نام حفیظ خان بتایا اور کہا کہ وہ ہوشاب کا رہنے والا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور حادثہ کیسے پیش آیا؟ لڑکی کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا، اس نے جواب دیا۔ ہم جھنگ سے آ رہے تھے، ادھر سے ایک بارات ہماری بس میں بیٹھی تھی جو پچھلے گاؤں میں اتر گئی۔ بس تقریباً خالی تھی۔ اڈے سے 3-4 فرلانگ ادھر یہ لڑکی سڑک کے کنارے کھڑی دکھائی تھی۔ اس وقت مویشیوں کا ایک ریوڑ سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ میں نے بس کی رفتار کم کر دی تھی۔ بعض اوقات کوئی جانوروں کو لے کر بھی ادھر ادھر دوڑنے لگتا ہے جسے حادثے کا خطرہ پیش نظر ہوتا ہے۔ پھر یہ لڑکی مجھے نظر آئی۔ یہ بہت آگے ہو کر سڑک پر کھڑی تھی اور ہماری بس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں یہی سمجھا کہ یہ بس میں سوار ہونا چاہتی ہے، اس لیے میں نے رفتار کم ہی رکھی اور اس کے اشارے کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن جیسے ہی بس قریب پہنچی یہ دوڑ کر سامنے آ گئی۔ میں نے تیزی سے بس کو دائیں طرف کچے میں اتار دیا اور وہاں اگے درخت سے ٹکراتے ٹکراتے بس بچی۔ لڑکی فنڈر سے رگڑ کھاتی ہوئے ایک طرف جا گری اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ ہم نے اسے بس میں ڈالا اور یہاں اسپتال لے آئے۔ کوئی زیادہ چوٹ نہیں ہے، اگر بس کی رفتار تیز ہوتی تو اس کا بچنا محال تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی ہے؟ ہاں جی، لگتا تو یہی ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر دوسرے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں ان لوگوں کو گواہی کے لیے ساتھ لایا ہوں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک باریش بوڑھا اور دوسرا نوجوان تھا۔ میں نے بوڑھے سے پوچھا، آپ کہاں سے بس میں سوار ہوئے تھے؟ ہم لوگ یہیں کے رہنے والے ہیں، اس نے جواب دیا۔ ہم دونوں ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور چھٹی کے بعد گھر جا رہے تھے۔ ہم نے شور کی آواز سنی تو دوڑ کر ادھر پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے پوچھا۔ دیکھا کیا تھا جی، اس نے جواب دیا، ہم تو گھبرا ہی گئے تھے۔ سڑک پر یہ بی بی بے سدھ پڑی ہوئی تھی، میں سمجھا مر گئی ہے۔ بشیر نے اس کی نبض دیکھی تو کہنے لگا، یہ تو زندہ ہے۔ اس کا اشارہ نوجوان کی طرف تھا۔ کچھ لوگ وہاں اکٹھے بھی ہو گئے تھے۔ صاحب نے شور مچایا کہ لڑکی کو اسپتال پہنچاؤ، ان کی بس ادھر کچے میں پھنس گئی تھی۔ لوگوں نے دھکا لگا کر بس کو باہر نکالا، لڑکی کو اندر سیٹ پر لٹایا اور فوراً یہاں لے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ حادثہ تم لوگوں کے سامنے نہیں ہوا تھا؟ ہم تھوڑے فاصلے پر تھے۔ میں نے نوجوان سے پوچھا، تم نے کیا دیکھا تھا؟ میں نے بھی یہی کچھ دیکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حادثہ تم لوگوں کے سامنے نہیں ہوا تھا؟ ہم تھوڑے فاصلے پر تھے۔ میں نے نوجوان سے پوچھا، تم نے کیا دیکھا تھا؟ میں نے بھی یہی کچھ دیکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ ہم اپنے دھیان میں جا رہے تھے، شور کی آواز سن کر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو یہ لڑکی گرتی دکھائی دی۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا، حادثے کے وقت بس میں کل کتنی سواریاں تھیں؟ جناب 4-5 سواریاں تھیں، ایک میں تھا اور کنڈکٹر تھا، کل 6-7 آدمی تھے۔ 2 سواریاں تو اسی علاقے کی تھی اور 3 آگے جانے والی تھیں۔ حادثے کی وجہ سے انہوں نے دوسری بس پکڑ لی۔ شور شرابے کی وجہ سے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ میں ان کو جانے نہ دیتا۔ کنڈکٹر کہاں ہے؟ باہر بس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسپتال میں داخل ہوتے وقت ہمیں دیوار کے ساتھ ایک بس کھڑی دکھائی دی تھی۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ باہر جا کر کنڈکٹر کو بلا لائے۔ ڈرائیور نے جو کچھ بتایا تھا اس کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جن 2 گواہوں کو وہ ساتھ لایا تھا انہوں نے حادثہ ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ جو مسافر عینی گواہ ہو سکتے تھے وہ بقول اس کے بس سے اتر کر چلے گئے تھے۔ اب پتہ نہیں کہ بس میں کوئی مسافر تھا بھی یا نہیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ لڑکی بس میں اکیلی رہ گئی ہو اور ڈرائیور اور کنڈکٹر نے اس کے ساتھ دست درازی کی ہو، یا اسے کہیں سے اغوا کر کے لائے ہوں اور اپنا جرم چھپانے کے لیے اسے بس کے نیچے کچلنے کی کوشش کی ہو، مگر اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور لوگوں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے لڑکی کو اسپتال پہنچانے پر مجبور ہو گئے ہوں۔ بہرحال یہ سب امکانات تھے جو میرے ذہن میں پیدا ہوئے۔ چند منٹ کے بعد ASI کنڈکٹر کو ساتھ لے کر آ گیا، جس کا نام اقبال معلوم ہوا۔ وہ تیکھے نکوچ والا دبلا پتلا سا نوجوان تھا۔ اس نے ملیشیا کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور سر پر میلا سا مفرل لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، یہ حادثہ کس طرح ہوا تھا؟ حضور، میں تو پچھلی سیٹ پر بیٹھا کیش گن رہا تھا کہ ایک دم بس کو جھٹکا لگا، اس نے کنڈکٹروں والی مخصوص آواز میں کہا۔ جھٹکا لگتے ہی میں یہ پڑا ہوں اور کیش وہ پڑا ہے، سارے گوڑے چھل گئے، یہ دیکھیں۔ اس نے بازوؤں اور ٹانگوں پر خراش کے نشانات دکھا دیے۔
बस कच्चे में उतर गई। मैं समझा ढोर डंगर सामने आ गया, लेकिन उस्ताद ने शोर मचा दिया कि औरत बस से टकरा गई है। मैंने कैश उधर ही छोड़ा और बाहर भागा। ये औरत सड़क पर बेसुध पड़ी थी। बस में उस वक्त कितने मुसाफिर थे? और उस वक्त सिर्फ 5 मुसाफिर थे, उसने जवाब दिया। हम इधर लड़की को संभालने में लग गए और मुसाफिर पीछे वाली एक बस में जा बैठे। उसके और ड्राइवर के बयान में कोई फर्क नहीं था। जनाब, हमें इजाजत दें, ड्राइवर ने कहा। हमें बहुत देर हो गई है, प्राचा साहब इंतजार कर रहे होंगे। तुम लोग अभी इधर ही रुको। मैंने इन्हें अपने कांस्टेबल की निगरानी में छोड़ा और जख्मी लड़की की खबर लेने अंदर पहुंच गया। लड़की का मुआयना एक अधेड़ उम्र लेडी डॉक्टर ने किया। वो होश हलाक और अपने काम में माहिर खातून थी। उसने मेरे इस्तफसार के जवाब में कहा, मलक साहब, ये सिर्फ एक्सीडेंट केस नहीं है। लड़की के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया गया है। इसके जिस्म पर जाबजा तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं और इस पर मुजरमाना हमला भी किया गया है। गोया मेरे ज़हन में जो शक पैदा हुआ था वो गलत नहीं था। मैंने पूछा, क्या मैं इसका बयान ले सकता हूँ? डॉक्टर ने नफ़ी में सर हिलाया। बोली, वो अभी बेहोश है और फिलहाल होश में आने का इम्कान भी नहीं। उसे नींद का इंजेक्शन लगाया गया। बयान के लिए आपको कल सुबह आना होगा। गोया मेरे जहन में जो शक पैदा हुआ था वो गलत नहीं था। मैंने पूछा, क्या मैं इसका बयान ले सकता हूँ? डॉक्टर ने नफ़ी में सर हिलाया। बोली, वो अभी बेहोश है और फिलहाल होश में आने का इम्कान भी नहीं। मैंने इसे नींद का इंजेक्शन लगाया है। बयान के लिए आपको कल सुबह यहाँ आना होगा। कुछ पता चला कि ये लड़की कौन है? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। बस वाले एक गठरी भी यहाँ छोड़ गए हैं। हमने अभी तक उसे खोल कर नहीं देखा। उसने नर्स को बुलाया और उसे जख्मी लड़की की गठरी लाने के लिए कहा। मुमकिन है कि इस गठरी में कोई शनाख्ती कागज निकल आए। नर्स ने एक छोटी सी गठरी लाकर मेज पर रख दी। डॉक्टर ने मेरी दरख्वास्त पर उसे खोला और उसकी एक एक चीज चेक करने लगी। उसमें 2 सूती जोड़े, चांदी की झांझरों का एक जोड़ा, 12 रुपए, चंद जनाना इस्तेमाल की चीजें और एक रंगीन सूती चादर थी। एक आध और भी चीज थी जो मुझे याद नहीं रही। उन चीजों से 2-3 बातों का अंदाजा होता था। मसलन ये कि लड़की गालबन सफर की नीयत से घर से निकली थी, गरीब घराने की फर्द थी और किसी दूसरे इलाके से आई थी, यहाँ लाई गई थी। लड़की की हालत कैसी है? मैंने पूछा। एक्सीडेंट से उसे खासी चोटें आई हैं, मगर उसकी हालत खतरे से बाहर है। उसे तकरीबन 1 हफ्ता अस्पताल में रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं कल सुबह बयान लेने आ जाऊंगा। बरामदे में ड्राइवर और कंडक्टर ASI से उलझ रहे थे। उन्हें वापस जाने की बहुत जल्दी थी। मैंने उनका नामो पता नोट कर लिया और उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। जाते वक्त ये भी ताकीद कर दी कि वो इलाका छोड़कर ना जाएं और अगले रोज़ थाने में पहुंचकर अपना बयान नोट करा जाएं। अगली सुबह लड़की होश में आ चुकी थी। गुज़िश्ता रात वाली डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं थी। नर्स मुझे लड़की के कमरे में ले गई। लड़की नहायत खुशशक्ल और हसीन थी। उसकी उम्र 19-20 साल के लगभग थी। वह बिस्तर पर लेटी हाली नज़रों से छत को घूर रही थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वह सख्त दहशत ज़दा थी। मैं बिस्तर के करीब रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया और नर्स को कमरे में बुला लिया ताकि लड़की को हौसला रहे। वो अपने ख्यालात में इतनी महव थी कि उसे हमारी आमद का बिल्कुल पता नहीं चला। जब मैंने उसे मुखातिब किया तो वो बुरी तरह चौंक गई और खौफजदा नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी, साथ ही सिमट कर परे हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने दोबारा पूछा। इस वक्त मैं यूनिफॉर्म में नहीं था। नर्स ने मेरा तारफ़ कराते हुए कहा, बीबी, ये थानेदार साहब हैं, रात को भी आए थे। उस वक्त तुम बेहोश थी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है बेधड़क बता दो, डरो नहीं। वो कुछ नहीं बोली, बस खौफजदा नज़रों से कभी मेरी तरफ और कभी नर्स की तरफ देखती रही। यूँ मालूम होता था कि इंसानों पर से उसका एतमाद उठ चुका था। मैंने और नर्स ने बहुत कोशिश की कि वो अपने बारे में कुछ बताए, मगर कामयाबी नहीं हुई। हमारे सवालात के जवाब में कभी वो मुंह छुपाती, कभी नफ़ी में सर हिलाती, कभी हाथ जोड़ती और कभी उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते। मुझे ख्याल पैदा हुआ कि शायद वो गूंगी थी। इतने में लेडी डॉक्टर भी आ गई। उसने लड़की का मुआयना किया, नर्स को कुछ हदायत दी और मुझे कमरे से बाहर बुलाकर कहा, गुज़िश्ता रात 2 आदमी सुल्ताना को लेने आए थे। सुल्ताना? उन्होंने इसका नाम सुल्ताना ही बताया है। एक आदमी का नाम चौधरी रबनवाज और दूसरे का रहमत अली था। रहमत अली ने खुद को सुल्ताना का शौहर जाहिर किया था। मैंने उनको बताया कि लड़की बेहोश है और कम से कम 7-8 दिन अस्पताल में रहेगी, लेकिन वो उसे उसी वक्त साथ ले जाने पर इसरार कर रहे थे। कहने लगे कि वो इसका किसी प्राइवेट अस्पताल में मुनासिब इलाज करवाएंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से टाला। मैं एक बेहोश और ज़ख्मी लड़की को कैसे उनके हवाले कर देती। मेरा ख्याल है वो दोबारा आएंगे। आपने बहुत अच्छा किया, मैंने कहा। मैं 2 आदमियों की ड्यूटी लगा देता हूँ। अगर ये लोग दोबारा आएँ तो इन्हें मेरे आदमियों के पास भेज दें। ये कुछ अजीब बात मालूम होती थी। अगर वो लड़की के वरसा थे तो इन्हें थाने आना चाहिए था। वो कैसे वारिस थे जो बेहोश और जख्मी लड़की को साथ ले जाना चाहते थे? मैंने 2 आदमियों की अस्पताल में ड्यूटी लगा दी और इन्हें ताकीद कर दी कि अगर कोई शख्स लड़की को लेने आए तो उसे थाने भेज दें। 2-2.5 घंटे के बाद 2 आदमी थाने में वारद हुए। वो दोनों घोड़ों पर आए थे और उनकी उम्रें 30 और 35 साल के दरमियान थी।
ایک نے کلفدار سفید لباس پہن رکھا تھا، سر پر کراکلی ٹوپی تھی اور اس کی تلے دار جوتی ہر قدم پر چرچراہٹ پیدا کرتی تھی۔ اس کی گردن تنی ہوئی اور گلے میں رنگین چادر تھی۔ اس کے ساتھی کا لباس اگرچہ صاف تھا مگر پرانا تھا اور اس پر شکنیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا۔ وہ دور ہی سے مالک اور ملازم نظر آتے تھے۔ دونوں سیدھے میرے کمرے میں آئے۔ ٹوپی والے نے سلام کرنے کے بعد کہا، میرا نام چودھری رب نواز ہے اور یہ میرا دوست رحمت علی ہے۔ بیٹھیں، میں نے کہا۔ کیسے آنا ہوا؟ اس کی بیوی سلطانہ کل ایک حادثے میں زخمی ہو گئی تھی، چودھری رب نواز نے کہا۔ اس وقت اسپتال میں پڑی ہے۔ ہم اسے لینے گئے تھے مگر ادھر سے پتا چلا کہ وہاں آپ نے پہرے شہرے لگا دیے۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے رحمت علی کو گھورا۔ سلطانہ تمہاری بیوی ہے؟ ہاں جی، میری بیوی ہے، رحمت علی نے جواب دیا۔ ہم لوگ سعید پور سے آئے ہیں، چودھری نے کہا۔ آپ نے چودھری حق نواز کا نام ضرور سنا ہوگا، میں ان کا بیٹا ہوں۔ میں چودھری حق نواز کو اچھی طرح جانتا تھا اور اس کے ظلم و جبر کی کہانیاں بھی سن چکا تھا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس وقت میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ سلطانہ نامی لڑکی واقعی رحمت علی کی بیوی تھی یا کوئی اور بات تھی۔ اس نے خودکشی کی کوشش کیوں کی تھی اور اس پر مجرمانہ حملہ کس نے کیا تھا؟ ان لوگوں نے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ رحمت علی، تمہاری بیوی اس علاقے میں کیا کر رہی تھی؟ ادھر اس کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ چودھری نے رحمت علی کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ان سے ملنے آئی ہوگی۔ کیا بات ہے چودھری، تم رحمت علی کو کیوں نہیں بولنے دیتے؟ یہ گونگا تو نہیں ہے؟ ملک صاحب، میں اس لیے ساتھ آیا ہوں، چودھری نے کہا۔ اس کو ڈر تھا کہ بات اگر پولیس تک پہنچ گئی تو اس کی کوئی نہیں سنے گا۔ ایکسیڈنٹ میں اس غریب کا اس کی بیوی کا تو کوئی قصور نہیں۔ ادھر آپ نے لڑکی پر پہرے بٹھا دیے ہیں، ادھر اس غریب سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے بس ڈرائیور کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ چودھری، میں ہوں تھانے دار ذرا دوسری قسم کا۔ جو کچھ تم نے کہہ دیا فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ اب تم جا کر باہر بیٹھو تاکہ میں اس سے دو چار باتیں کر لوں۔ چھوڑیں ملک صاحب، اس غریب کو نچوڑنے سے کچھ نہیں ملنے والا۔ مجھ سے بات کریں، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ آپ جیسے افسروں کا ہم ہمیشہ خیال رکھتے ہیں۔ میں اس سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے قدرے سختی سے کہا۔ تم 2 منٹ کے لیے باہر چلے جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا جناب، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بات ہوگی تو سامنے ہوگی۔ اٹھو رحمت علی، چلیں۔ معلوم ہوتا ہے ملک صاحب نے ہمیں پہچانا نہیں۔ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش ضروری نہیں سمجھی، مجھے معلوم تھا وہ دوبارہ آئیں گے۔ کچھ دیر کے بعد ہی ہیڈ کلرک میرے پاس آیا اور نوٹوں کی ایک گڈی میز پر رکھتے ہوئے بولا، جناب یہ پیسے چودھری رب نواز نے دیے ہیں، بڑی منت کر ہے، کہتا ہے کہ لڑکی ان کی عزت ہے، اس لیے وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ معاملہ کچھ گڑبڑ معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، تم یہ پیسے فی الحال پاس رکھو اور کسی طرح رحمت علی کو الگ کرنے کی کوشش کرو، میں اس سے 2 4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حکم کریں تو چودھری کو تھوڑی دیر کے لیے اندر بند کر دیں، کسی گڑبڑ کی ضرورت نہیں ہے، جو کام آرام سے ہو سکتا ہے اسے آرام ہی سے کرنا چاہیے۔ ہیڈ کلرک واپس چلا گیا اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ رحمت علی کو لیے میرے کمرے میں داخل ہوا اور بولا، جناب یہ شریف آدمی اپنی بیوی کے لیے بہت پریشان ہے، آپ اسے بیوی کو لے جانے کی اجازت دے دیں۔ میں سمجھ گیا وہ چودھری کو فریب دے کر اسے میرے پاس لے آیا تھا۔ میں نے رحمت علی کو بیٹھنے کے لیے کہا اور ہیڈ کلرک کو واپس بھیج دیا۔ رحمت علی، معاملہ کیا ہے؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ تمہاری بیوی اکیلی کیوں گھر سے نکلی تھی؟ وہ تھوڑا سا فکر مند نظر آنے لگا۔ بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے حضور، بات وہی ہے جو چودھری جی آپ کو بتا چکے ہیں کہ سلطانہ ادھر اپنے رشتہ داروں سے ملنے آئی تھی۔ بھائی وہ تمہاری بیوی ہے، تم جب چاہو اسے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ یہ باتیں تو میں ایکسیڈنٹ کی رپورٹ مکمل کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ وہ گھر سے کتنے بجے نکلی تھی؟ اس نے سر کھجلاتے ہوئے کہا، مجھے وقت تو یاد نہیں، میرا خیال ہے دوپہر کے وقت روانہ ہوئی تھی۔ گو وہ کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا لیکن آدمی خاصا مکار اور چال باز تھا۔ میں نے پوچھا، یہاں وہ جس رشتہ دار سے ملنے آئی تھی اس کا نام اور پتہ کیا تھا؟ اس نے قدرے تامل کرتے ہوئے کہا، اس کا ایک دور پار کا ماموں ادھر رہتا ہے، اسے کبھی کبھی ملنے آتی ہے، فدا محمد اس کا نام ہے، لیکن مجھے اس کا پتہ یاد نہیں ہے۔ وہ دوپہر کو گھر سے نکلی تھی اور شام کو اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس دوران میں اس پر مجرمانہ حملہ کیا گیا تھا۔ کیا اسے اغوا کر لیا گیا تھا یا کوئی اور بات تھی؟ میں سوچ رہا تھا۔ میں نے رحمت علی کو چکر دینے کے لیے کہا، رحمت علی تمہاری بیوی کا کل شام کے وقت ایکسیڈنٹ ہوا تھا، غالباً وہ سڑک پار کر رہی تھی یا بس کو روکنا چاہتی تھی۔ بس ڈرائیور کا کہنا ہے کہ اس وقت کچھ مویشی بھی سڑک کے کنارے چل رہے تھے، ہو سکتا ہے کوئی جانور بدک گیا ہو اور بس ڈرائیور کے قابو میں نہ رہی ہو۔ تمہارے گھر والوں نے سلطانہ کی روانگی کے بارے میں تمہیں کیا بتایا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں بتائی، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ ادھر سے صرف اتنا ہی پتا چلا ہے کہ وہ شام کے وقت وہاں سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن جب وہ گھر نہیں پہنچی تو مجھے فکر ہوئی، پھر لوگوں کی زبانی پتا چلا کہ ایک اکیلی عورت حادثے میں زخمی ہوئی ہے۔ ہم نے اسپتال سے پتہ کیا تو وہ سلطانہ ہی نکلی جناب۔ آپ مہربانی کریں اور ہمیں اجازت دیں۔ او میاں چلے جانا، جلدی کس بات کی ہے؟ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ ایک بات اور بتاؤ، سلطانہ جب اپنے ماموں کے گھر سے نکلی تو خیریت سے تھی نا؟ میرا مطلب ہے کہ وہاں اس کا کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا تھا؟ جھگڑا کیوں ہونا تھا جی؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا، یعنی کوئی بات چھپا رہا تھا۔
میں نے پوچھا تمہارے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک ٹھاک تھا نا؟ وہ کہیں ناراض ہو کر تو نہیں نکلی تھی؟ اس نے میرے اس اشارے سے فوراً فائدہ اٹھایا، بولا بات یہ ہے کہ سلطانہ ذرا تیز طبیعت کی ہے، بڑی جلدی اسے غصہ آ جاتا ہے۔ آپ نے ٹھیک ہی اندازہ لگایا، وہ ناراض ہو کر گھر سے نکل گئی تھی۔ اتنے میں چودھری رب نواز تیز چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ رحمت علی سے بولا، اوئے رحمت علی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا۔ رحمت علی کرسی سے اٹھ گیا۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ملک صاحب بہت ہمدرد انسان ہے، انہوں نے بڑی ہمدردی سے میری باتیں سنی ہیں، کہتے ہیں کہ جب چاہو سلطانہ کو لے جاؤ۔ چودھری نے شک آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر بولا تو پھر ہمیں اجازت لینی چاہیے، تم لوگوں کو 1-2 روز انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ لڑکی کی حالت سفر کے قابل نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ جب تک اس کا بیان نہیں ہو جاتا ہم اسے لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اوے ملک صاحب، اتنے بھی اللہ لوگ نہیں ہیں۔ چودھری نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ آؤ چلیں۔ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ چودھری نے آؤ چلیں ہاسے خیز انداز میں کہا تھا۔ مجھے خیال بھی آیا کہ شاید اس نے سلطانہ کو اسپتال سے نکالنے کی کوئی تدبیر سوچ لی تھی، لیکن یہ خیال جتنی تیزی سے ذہن میں آیا تھا اتنی ہی تیزی سے نکل گیا۔ دوپہر کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ سلطانہ روپوش ہو گئی ہے۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ چودھری نے اسے اغوا کروا لیا ہوگا۔ میں فوراً اسپتال پہنچا۔ وہاں پر صورتحال مختلف نظر آئی۔ چودھری رب نواز لیڈی ڈاکٹر سے الجھ رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو اس نے کہا، اچھا ہوا آپ آ گئے ہیں، میں ان لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کرانا چاہتا ہوں، انہوں نے جان بوجھ کر سلطانہ کو غائب کر دیا ہے۔ یہ جیل خانہ نہیں، اسپتال ہے، ڈاکٹر نے غصے سے کہا۔ اگر کوئی مریض علاج نہیں کروانا چاہتا تو ہم اسے زبردستی نہیں روک سکتے۔ آپ اسپتال میں شور نہیں مچائیں، نکلیں یہاں سے۔ لڑکی کیسے غائب ہوگی؟ میں اپنے سپاہیوں کی طرف مڑا جو ہونکوں کی طرح ایک طرف کھڑے تھے۔ تم لوگ کہاں تھے؟ جناب ہم 1 منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، ایک سپاہی نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر پہلے لڑکی نرس کے ساتھ باتھ روم گئی تھی۔ زنانہ باتھ رومز کی طرف مردوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم باہر ہی کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد نرس نے شور مچا دیا کہ لڑکی بھاگ گئی، لڑکی بھاگ گئی۔ ہم لڑکی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر ڈاکٹر نے میرے کہنے پر اس نرس کو بلوایا جو اس لڑکی کی دیکھ بھال پر مامور تھی۔ اس کا نام زبیدہ تھا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، جناب میں مریضہ کو ٹوائلٹ میں چھوڑ کر 5 منٹ کے لیے ایک مریض کے کمرے میں گئی، واپس آئی تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ میرا خیال ہے کوئی کسی عورت کی چادر سر پر ڈال کر یا کپڑے بدل کر ان کی آنکھوں میں دھول جھونک گئی تھی۔ اس کا اشارہ سپاہیوں کی طرف تھا۔ میں نے لیڈیز باتھ رومز کا جائزہ لیا تو اس کا اندازہ کچھ ٹھیک ہی معلوم ہوا، کیونکہ باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا، البتہ درمیان میں ایک تقریباً 7 فٹ اونچی دیوار تھی جو مردانہ اور زنانہ حصے کو لگ کرتی تھی، لیکن ایک مجروح عورت اس دیوار کو کسی مدد کے بغیر نہیں پھاند سکتی تھی۔ میں نے سپاہیوں کو امکانی جگہوں کی طرف دوڑایا اور چودھری سے پوچھا، یہ لڑکی فرار کیسے ہوئی؟ میرا تو خیال ہے اسے اسپتال والوں نے غائب کیا ہے، اس وقت ہم بھی یہیں موجود تھے۔ سلطانہ نرس کے ساتھ باتھ روم میں گئی اور پھر غائب ہو گئی۔ آپ ان لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کریں۔ کیوں؟ میں نے قدرے سختی سے پوچھا۔ ان کو سلطانہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہ ان کے سامنے روئی گائی ہوگی، اس نے بے خیالی میں کہا۔ انہوں نے ہمدردی میں آ کر خیر چھوڑیں اس بات کو۔ اسے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ آپ ان کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کریں۔ اس کا یہ کہنا کہ سلطانہ روئی گائی ہوگی اس بات کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ لڑکی مظلوم تھی، اس پر ظلم ہوا تھا اور وہ ان لوگوں سے چھپتی پھرتی تھی۔ دوسرا اشارہ اس کی باتوں سے یہ ملتا تھا کہ وہ شوہر سے زیادہ لڑکی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ یہ رونے گانے کا کیا چکر ہے؟ میں نے رحمت علی سے پوچھا، کیا تم اپنی بیوی کو ہوش نہیں رکھتے؟ ملک صاحب یہ بیچارہ کیا کرے؟ چودھری نے جواب دیا، لڑکی بہت تیز ہے، اس کے قابو نہیں آتی۔ وہ شخص رحمت علی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں نے کہا، اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ تم لوگوں کے ڈر سے بھاگی ہے، اسے کسی نے اغوا نہیں کیا۔ وہ اغوا کی رپورٹ پر اصرار کرتا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ تھانے آ کر بات کرے۔ شام کے وقت ایک 1.5 عمر شخص تھانے آیا۔ اس نے اپنا نام عظمت علی بتایا اور کہا کہ اس کی بیوی مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ کیا تم اپنی بیوی کو ساتھ لائے ہو؟ نہیں جی، اس نے آپ کو گھر پر بلایا ہے، آپ ڈیوٹی کے بعد آئیں اور سادہ لباس میں آئیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ وہی بتائے گی۔ اس نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہے، ہو سکتا ہے میرے خلاف رپورٹ لکھوانا چاہتی ہو۔ پھر تو آپ بہت ہی سیدھے آدمی ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ تھانے کا ایک چکر لگا کر واپس چلے جاتے اور اسے کہتے کہ اپنے تھانے دار کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے نا جی، زندگی بھر کی بات ہے۔ آپ شام کو ضرور تشریف لائیں، ورنہ وہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ میں نے اس کے گھر کا پتہ نوٹ کر لیا اور وعدہ کیا کہ صبح اسے ملنے آ جاؤں گا۔ جو پتہ اس نے نوٹ کروایا تو سرکاری کوارٹروں کا تھا۔ اسپتال کا بیشتر عملہ بھی انہی کوارٹروں میں رہتا تھا۔ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر میں گھر گیا، وہاں کچھ دیر آرام کیا، اس کے بعد عظمت علی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے سادہ سی بیٹھک میں بٹھایا اور رسمی بات چیت کے بعد اپنی بیوی کو میرے بارے میں بتانے کے لیے اندر چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک بھاری جسم کی عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سفید شلوار اور رنگین قمیض پہن رکھی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔
اس کی شکل کچھ مانوس سی محسوس ہوئی۔ میں نے چند روز پہلے اسے کہیں دیکھا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس نے کہا، یونیفارم سے بہت فرق پڑتا ہے، میں سسٹر زبیدہ ہوں۔